ہر کوئی اپنے اپنے فائدے کے لیے اپنی اپنی طاقت کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. تو یہ رساکشی عدلیہ کے اور پارلیمنٹ کے درمیان بھی ہو رہی ہے. یہ رساکشی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان بھی ہو رہی ہے. جب آپ سیاست میں آتے ہیں ایک نظریے کی بنیاد پہ آتے ہیں. پاور پالیٹکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالیٹکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہو. آپ سب نے سنا ہوگا پاور پالیٹکس چلتی ہے اس ملک میں، اور اس کا جو عملی مثال ہے وہ آج کل آپ کے سامنے ہے، جو پچھلے چند دن میں ہوا ہے، جس میں کہ گورنمنٹ نے آئینی ترامیم پاس کرانے کی کوشش کی ہے اور اس میں ناکام ہوئے ہیں. تو پاور پالیٹکس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا زیادہ کرنا، مطلب ایسے کام کرنا، ایسی باتیں کرنا، ایسے عمل کرنا جس سے کہ آپ کو طاقت زیادہ ملے، آپ کا اختیار زیادہ ہو. اب یہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ پالیٹکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار ہو، یا آپ کے پاس یہ طاقت ہو کہ آپ پالیسیاں یا جو بھی قانون بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکیں. تو یہ تو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں سوال اٹھتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاور پالیٹکس کس چیز کے لیے کی جا رہی ہے؟ مطلب کیا وہ اپنے ذاتی طاقت، ذاتی اثر و رسوخ کو زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہے؟ اس وقت جو آپ کے سامنے پاور پالیٹکس چل رہی ہے پاکستان میں، وہ ایک ذاتی پاور، طاقت حاصل کرنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے. ساری پارٹیاں، سارے سیاستدان اس میں شامل ہیں، لیکن اس وقت جو سینٹر سٹیج ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہے. اور مولانا صاحب کے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت جو حکومت بل پاس کرانا چاہ رہی ہے، اور وہ بل پاس کرانے کے پاس اس کے ووٹ نہیں ہیں، تو اس لیے مولانا صاحب کے ووٹ ضروری ہیں. اور حکومت بھی ان کی منتیں کر رہی ہے، اور جو اپوزیشن ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ہے، وہ بھی ان کی منتیں کر رہی ہے. اس سے مولانا کی جو سیاسی حیثیت ہے، جو سیاسی ان کی پوزیشن ہے، وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکیں. اچھا، اب ڈیل کس چیز پہ ہوگی؟ ڈیل ہوگی کہ کوئی وزارت دی جائے، کوئی نمایاں عہدہ دیا جائے، کوئی پاور شیئرنگ میں، مطلب فیصلہ کرنے کے جو اختیارات ہیں ان میں ان کو حصہ دیا جائے، کسی اسٹرانگ کمیٹی میں ان کو شامل کیا جائے، یا اس کا ہیڈ بنایا جائے، ان کو کوئی وزارت چاہیے وغیرہ. اس پہ ڈیل ہوگی. یہ تھوڑی ہوگا کہ مولانا صاحب یا جو بھی ان کی پوزیشن میں ہو، جس کے پاس طاقت ہو، وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ اختیار دینا چاہیے کہ میں منیمم ویج جو ہے مزدوروں کی، وہ میں 1 لاکھ کر دوں، یا کوئی کہے کہ میں تمام بچوں کو میں اچھی تعلیم، اچھے اسکولوں میں بھیج دوں، یہ کرو گے تو میں آپ کی حمایت کروں گا. یا پھر یہ وہ کہیں کہ تمام جو لوگ ہیں اس ملک میں، ان سب کو اچھا علاج معالجے کرنے کی سہولت مہیا ہو، یا ان تمام لوگوں کو وہ سہولتیں مہیا ہوں جو پارلیمنٹ کے لوگوں کو مہیا ہیں. اس بات پہ وہ ڈیل کریں. لوگوں کی بے روزگاری ختم ہو، کوئی ایسا وہ نظام بنائیں، کام کریں جس سے کہ ہر ایک کو روزگار ملے. تو ان چیزوں پہ تو ڈیل نہیں ہوگی نا. اگر اس طرح کی چیزوں پہ ڈیل ہو تو ہم کہیں گے چلیں کسی مقصد کے لیے ڈیل ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے ڈیل ہو رہی ہے، لوگوں کو خوشحالی دینے کے لیے ہو رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس ملک میں جو ڈیلز ہوتی ہیں وہ پرسنل پاور کے لیے، پرسنل عہدوں کے لیے، پرسنل پوزیشنز کے لیے ہوتی ہیں. اور یہی ہم آج بات کریں گے کہ کیا ہونا کیا چاہیے اصل میں. اور پاکستان میں تو اس وقت یہ ہو رہا ہے نا کہ یہ جو رسا کشی ہے، یا جو ٹگ آف وار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صرف سیاست دانوں کے درمیان نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کی جو پارٹیاں ہیں ان کے، اور اپوزیشن کی پارٹیاں، اور مولانا صاحب، ان سب کے درمیان ہو رہی ہے. اصل میں تو یہ رسا کشی عدلیہ کے اور پارلیمنٹ کے درمیان بھی ہو رہی ہے. یہ رسا کشی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان بھی ہو رہی ہے. یہ رسا کشی مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کے درمیان بھی ہو رہی ہے. تو ایک عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں ایک کھینچا تانی ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے فائدے کے لیے، اپنی اپنی طاقت کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. پاور کا جو حصول ہوتا ہے، طاقت کا حصول، اختیار کا، اگر تو یہ نظریے کے لیے ہو تو پھر اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں، ایک نظریے کی بنیاد پہ آتے ہیں، تو پھر آپ وہ نظریہ اور اس کے لیے جو بھی تمام پالیسیاں، قانون بنانے ہوں گے، وہ آپ تبھی لاگو کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس طاقت ہوگی. اور وہ طاقت آپ کو اسمبلی سے ملے گی، پارلیمنٹ سے ملے گی. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ عام لوگوں کو اس کا معلوم ہونا چاہیے. تو اگر ہم سیاست کے نظریے کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ سیاست میں 2 ہی نظریے ہیں. ایک لیفٹ کا نظریہ ہے، ایک رائٹ کا نظریہ ہے. لیفٹ اور رائٹ کے نظریے میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع پیداوار پر
اور مواقع کا جو حصول ہے، مواقع اپرچونٹیز جس کو ملتی ہیں وہ کس کے پاس ہیں، یہ فنڈامنٹل ڈفرینس ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ذرائع پیداوار کیا ہوتے ہیں؟ ذرائع پیداوار میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ زمین ہوتی ہے۔ زمین کیوں ہے؟ کیونکہ زمین سے تو آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے نا، مطلب زمین سے ہی آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں، خوراک ملتی ہے، پانی ملتا ہے، درخت ہوتے ہیں، معدنیات ہوتی ہیں، قیمتی پتھر ہوتے ہیں، جو بھی چیز جو نیچر میں ملتی ہے وہ آپ کو زمین سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، ادارے ہیں، بزنسز ہیں، جہاں سے کہ پیسہ بنتا ہے۔ جو ذرائع پیداوار کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ طریقے جن سے دولت بنتی ہو اور اس پہ کس کا کنٹرول ہو۔ آج کل کے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ بھی ایک کمانے کا ذریعہ ہے۔ مطلب آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے یوٹیوبرز ہیں، صحافی ہیں، چینلز ہیں جو کہ کروڑوں کما رہے ہیں کیونکہ وہ ان ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں جو سوال ہے نا وہ یہ کہ ان سب کا مالک کون ہے؟ مطلب جو آپ اگر یوٹیوب کو دیکھیں، فیس بک کو دیکھیں، آپ ایون کہ ٹک ٹاک کو بھی دیکھیں، وہ پاکستان میں تو نہیں ہے نا، وہ باہر کے ملکوں میں ہے، تو ان پہ غیر ملکیوں کا کنٹرول ہے، ان پہ باہر کی کمپنیوں کا کنٹرول ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن آج کل وہاں ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا کنٹرول کتنا زیادہ ہے، مطلب ان کی مناپلی کس طرح ہے۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا فیس بک بند کرنا ہو، آپ کا یوٹیوب بند کرنا ہو تو ان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور وہ بند کر دیں گے، اور آپ کی جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے چاہے آپ کروڑوں کما رہے ہوں۔ اسی طرح جن کے پاس زمین ہوتی ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس زمین پر خوراک اگائی جائے گی جس سے لوگوں کی بھوک ختم ہوگی، یا اس زمین پہ سوسائٹیاں بنائی جائیں گی جس کو بنا کے کروڑوں اربوں خربوں کا منافع کمایا جائے گا۔ تو جس کے پاس یہ ذرائع پیداوار ہوتے ہیں اس کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فیکٹریاں ہیں، جن کے پاس کارخانے ہیں، کاروبار ہیں، ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جو ملازم یا مزدور وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو کتنی اجرت ملے گی، ان کو کیا سہولیات ملیں گی، ان کے بچوں کی، ان کی فیملی کی، ان کے خاندانوں کو کیا کچھ ملے گا اس سے۔ یہ فیصلے کرنے کا اختیار اس کو ہوتا ہے جو زمینوں کا، فیکٹریوں کا یا تمام ذرائع پیداوار کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو جو چیزیں ہیں کہ ذرائع پیداوار اور مواقع پر کس کا اختیار ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے، یہی فنڈامنٹل ڈفرینس ہے جو رائٹ اور لیفٹ کا ہے۔ لیفٹ کا نظریہ یہ ہے کہ تمام وسائل پر اور تمام مواقع پر تمام انسانوں کا بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، فرقہ، قومیت، ان کو دسترس ہو، برابر کا اختیار ہو، وہ چاہیں تو وہ حاصل کر سکیں، یہ ان کا فیصلہ ہو۔ اور جو رائٹ کا نظریہ ہے وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، بڑے بڑے کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فری ہینڈ دینا یا کھلی چھٹی دینا ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہیں وہ اپنے کنٹرول میں کر لیں، جتنی چاہے وہ زمین خرید لیں، کاروبار اپنا بڑا کر لیں۔ اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی امیر ہوتا ہے یا زیادہ اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو آخر کار اس کا تھوڑا سا جو پیسہ ہے وہ نیچے کی جو پرتیں ہوتی ہیں، نیچے کی جو سطحیں ہوتی ہیں آپ کی سماجی یا معاشی، ان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ان کے کاروبار بڑے ہوں گے تو وہ زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع زیادہ دے سکیں گے، تو اس کی یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ تاریخ نے، ہسٹری نے، ابھی آپ پیچھے جا کے پڑھ لیں مختلف جو سسٹم ہے، اور یہ خاص طور سے جو سرمایہ داری نظام ہے، جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، اس پہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ یہ سسٹم جب نافذ ہوتا ہے تو اس سے نابرابری یا غیر مساوات زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، لوگوں کے درمیان دولت کا جو فرق ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، یہ تو پوری دنیا میں ایسے ہے۔ سمجھ لیں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یا امریکہ ہے، وہاں پہ تو اس وقت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو بھی معیشت دان فری مارکیٹ کی حمایت کر رہے تھے وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے، سماج کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو امینڈ کرنا پڑے گا، یا اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، یا اس میں ہمیں ریفارمز کرنے پڑیں گے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ ریفارم کس طرح کے ہوں گے، کیا ہوں گے، ان سے کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ بحث چل رہی ہے۔ تو جو رائٹ کی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ، یا رائٹ کے جو سیاست دان ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی معیشت
معیشت کو وہ حمایت کرتے ہیں. اور تو جب آپ یہ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ لیفٹ کا آپ کا نظریہ ہے تو آپ پالیسیاں بھی وہ بنائیں گے جس سے ان ذرائع تک اور مواقع تک لوگوں کی برابر کی دسترس ہوگی. اگر آپ رائٹ کے ہیں تو آپ پھر یہی کہتے جائیں گے کہ آپ چلیں امیروں کو، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کو جتنا ملے گا اسے تھوڑا بہت تو چلیں عام لوگوں کو مل جائے گا. تو وہ اس کے لیے پالیسیاں اور اس کے لیے قانون بنائیں گے. یہ بہت بڑا فرق ہے جو کہ عام لوگوں کو میرا خیال ہے پاکستان میں آج کل سمجھ نہیں آ رہا. جبکہ جو 60s کی دہائی تھی اور 70s کی، اس میں پوری دنیا میں یہ لیفٹ اور رائٹ کی جو سیاست تھی اس کا لوگوں کو پتہ تھا اور تحریکیں چلی تھیں اس پہ. جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی، تب تک اس ملک میں بھی یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کس قسم کا نظام ہونا چاہیے، کس کو پاور میں آنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. عام لوگ جو امپریس ہو جاتے ہیں نا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے لوگ غریبوں کی بات کر لیتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لیفٹ کے ہو گئے ہیں. اب اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ لینڈ ریفارمز کریں گے، کیا وہ مزدوروں کی تنخواہیں زیادہ کریں گے، کیا وہ ان کو اپنی جو ان کی نوکری ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے، اس کی بارگیننگ پاور کے لیے کیا وہ ان کو جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں ان کو وہ مضبوط کریں گے یا نہیں کریں گے. ملک میں ایک مافیاز بن چکے ہیں جن کی مناپلی ہو گئی ہے، کیا وہ اس کو توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے. تو یہ سوال ہوتے ہیں کرنے کے. جب آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی، یہ فرق سمجھ آ جائے گا، تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ برابری پارٹی میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو باقی پارٹیاں کرتی تھیں. ہم وہ بات نہیں کر رہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو کوئی پارٹی نہیں کرتی. اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ برابری پارٹی پاکستان کے ساتھ ہی آپ کا اور پاکستان کا مستقبل جڑا ہے. اگر برابری پارٹی کا نظریہ لاگو ہو گیا، اور وہ تبھی لاگو ہوگا جب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور آپ اس کو سپورٹ کریں گے، تبھی پاکستان ترقی پسند ہوگا، تبھی پاکستان خوشحال ہوگا، تبھی آپ سب لوگ خوشحال ہوں گے، اور اس دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور سے امن بھی ہوگا. اور یہ جو ہم سنتے ہیں نا ہر وقت کہ عمران خان نے لوگوں کو سیاسی شعور دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں سیاسی شعور نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس کا نہیں پتہ چلتا. جب تک آپ کو یہ فرق نہیں سمجھ آئے گا، آپ صحیح سیاسی فیصلے بھی نہیں کر سکتے. آپ پارٹیوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بھی جانچ نہیں سکتے.